محترم ناظرین، اس روئے زمین پر جس طرح انسانوں میں سب سے بلند مرتبہ اور سب سے افضل و اشرف ہستیاں اللہ کے پیغمبروں کی ہیں، اسی طرح کائنات کی تمام عورتوں میں سب سے عظیم مقام و مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین کا ہے۔ رب کائنات نے جن کا تذکرہ اپنی سب سے افضل آسمانی کتاب قرآن مجید میں فرمایا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جس طرح کائنات کی تمام خواتین سے افضل ترین خواتین ہیں، بالکل اسی طرح وہ اس امت کی دیگر خواتین کے لیے اسوہ و نمونہ بھی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف روایات میں اکثر 11 سے 13 ازواج کے نام ملتے ہیں جنہیں امہات المومنین کہا جاتا ہے، یعنی مومنین کی مائیں۔ اس کے علاوہ انہیں ازواج مطہرات بھی کہا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان مقدس عورتوں کے متعلق تفصیل سے بات کریں گے جو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ محترم ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی رفیق حیات ہیں۔ آپ مکہ کی ایک معزز مالدار عالی نسب خاتون جن کا تعلق عرب کے قبیلے قریش سے تھا، جو حسن صورت و سیرت کے لحاظ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارتی کاروبار میں شریک کیا اور کئی مرتبہ اپنا سامان تجارت دے کر بیرون ملک بھیجا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاجرانہ حکمت، دیانت، صداقت، محنت اور اعلیٰ اخلاق سے اتنی متاثر ہوئیں کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے سے قبول فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 25 سال کے تھے۔ خدیجہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور پہلی ام المومنین ہونے کی سعادت حاصل کی، اور 25 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی زوجہ اور غمگسار شدید ترین مشکلات میں ساتھی تھیں۔ یا بقیہ تمام ازواج النبی ان کی وفات کے بعد زوجہ بنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد خدیجہ سے پیدا ہوئی، صرف ابراہیم جو ماریا قبطیہ سے تھے، جو اسکندریہ کے بادشاہ اور قبطیوں کے بڑے کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کی گئی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 10 نبوی کو انتقال فرمایا۔ خدیجہ نام، ام ہند کنیت، طاہرہ لقب، سلسلہ نسب یہ ہے خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قسی پر پہنچ کر ان کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی ایک مشہور و معروف مالدار، نہایت نیک، پاک باز اور شریف خاتون تھیں، جن کی شرافت کو دیکھ کر لوگ ان کو طاہرہ یعنی پاک باز کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ وہ اپنا مال و اسباب تاجروں کو دیا کرتی تھی۔ تجارت پیشہ حضرات جب ان کا مال فروخت کر دیا کرتے تھے تو انہیں اپنے منافع میں شامل کرتی تھیں۔ اس زمانے میں قبیلہ قریش کے لوگ بڑے مانے ہوئے تاجر سمجھے جاتے تھے، خصوصاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی امانت داری اور سچائی کی وجہ سے لوگ امین اور صادق کے خطاب سے یاد کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات اور شرافت و دیانت کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوئیں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے جائیں تو میں جتنا حصہ دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو ان سے دگنا دوں گی۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے ایک غلام میسرہ کو بھیجنے کی پیشکش بھی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نیک تاجر خاتون کی عادات و اطوار سے واقف تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اس پیغام کو قبول فرما لیا۔ حضرت حمزہ رشتہ لے کر حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس تشریف لے گئے۔ رشتہ طے پانے کے بعد ابو طالب نے خطبہ پڑھا۔ حضرت خدیجہ نے بھی اپنے خاندان کے چند بزرگوں کو جمع کیا تھا۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ عمرو بن اسد کے مشورے سے 500 طلائی درہم مقرر قرار پایا۔ مہر کی ادائیگی کی ذمہ داری حضرت ابو طالب نے خود اپنے سر لی۔ اس طرح خاندان کے انہی افراد کی موجودگی میں دستور کے مطابق آپ دونوں رشتہ ازدواج سے منسلک ہو گئے اور حضرت خدیجہ طاہرہ حرم و نبوت ہو کر پہلی ام المومنین کے شرف سے ممتاز ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ یہ بعثت سے 15 سال قبل کا واقعہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال اکلوتے حرم نبی تھیں۔ یہ نکاح نبوت ملنے سے پہلے ہوا تھا، اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہیں
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور سے نکاح نہ کیا۔ نکاح کے 15 برس کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہوئے اور فرائض نبوت کو ادا کرنا چاہا تو سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام سنایا۔ وہ سننے سے پہلے مومن تھی، کیونکہ ان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق کے دعوے کا کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مشکل سے مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ ام المومنین طاہرہ کی عظمت و فضیلت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرض نبوت ادا کرنا چاہا تو فضائے عالم سے ایک آواز بھی آپ کی تائید میں نہ اٹھی۔ کوہ ہرا اور وادی عرفات، جبل فاران، غرض تمام جزیرۃ العرب آپ کی آواز پر پے کر تصویر بنا ہوا تھا، لیکن اس عالمگیر خاموشی میں صرف ایک آواز تھی جو فضائے مکہ میں تمہج پیدا کر رہی تھی۔ یہ آواز حضرت خدیجہ طاہرہ کے قلب سے بلند ہوئی تھی، جو ظلمت کدہ کفر و ضلالت میں نور الہی کا دوسرا تجلی گاہ تھا۔ آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں جن کے نام یہ ہیں: زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ زہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیٹوں کے نام یہ تھے: قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبداللہ بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ام المومنین خدیجہ نکاح کے بعد ربع صدی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی شریک حیات رہیں۔ شادی کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں اور 11 رمضان سن 1090 یعنی ہجرت سے 3 سال قبل انتقال کیا۔ اس وقت ان کی عمر 64 سال 6 ماہ کی تھی۔ چنانچہ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہیں ہوئی تھی، اسی لیے ان کا جسد مبارک اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ ناظرین، ام المومنین سودا بنت زمع ازواج مطہرات میں سے ایک ہیں۔ آپ ابتدائے نبوت میں مشرف باسلام ہوئیں۔ آپ حبشہ کے دونوں ہجرتوں میں شریک تھیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں۔ آپ نے 23 ہجری میں وفات پائی۔ سودا نام تھا، قبیلہ عامر بن لوی سے تھیں، جو قریش کا ایک نامور قبیلہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 40 سال قبل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت پاکیزہ مزاج کی حامل تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پہلا نکاح اپنے چچا زاد سکران بن عمرو بن عبد شمس سے ہوا۔ حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدیم الاسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں شمار ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے خاندان میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو کفار مکہ کی طرف سے آپ کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا اور ایک عرصے تک آپ ان سب مظالم کو سہتی رہیں۔ قبول اسلام کے بعد آپ رضی اللہ عنہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھی رہیں، بلکہ اسلام کی مبلغہ بن گئیں اور اپنے خاندان میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ چنانچہ آپ کی پر اثر تبلیغ سے متاثر ہو کر آپ کے شوہر نامدار مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خواب آیا، اس میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر قدم مبارک رکھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کا ذکر اپنے شوہر حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یوں لگتا ہے میں بہت جلد فوت ہو جاؤں گا اور تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بن جاؤ گی۔ حبشہ میں کچھ عرصے تک رہنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے ہمراہ واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئیں۔ واپس آ کر کچھ دنوں بعد حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ناساز رہنے لگی، چنانچہ وہ اسی بیماری میں انتقال فرما گئے۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہ اپنے شوہر نامدار کی وفات پر صدمے سے دوچار تھیں، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جان نثار زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات پر پریشان تھے۔ چنانچہ ان حالات کے پیش نظر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ایک غم گسار رفیقہ حیات کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، کیونکہ پہلے تو گھر بار کا انتظام اور بال بچوں کی پرورش سب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کیا کرتی تھی۔ اس پر خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں آپ کے لیے کہیں نکاح کا پیغام دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالکل مناسب بات ہے، خواتین ہی اس کام کے لیے موزوں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس جگہ پیغام دینے کا خیال ہے؟ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کسی کنواری سے نکاح فرمانا پسند کریں تو آپ کے نزدیک تمام مخلوق میں جو سب سے زیادہ محبوب ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے موجود ہے، ان سے نکاح فرما لیں، اور اگر کسی بیوہ سے نکاح فرمانا چاہیں تو سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا موجود ہیں جو آپ پر ایمان بھی لا چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں جگہ پیغام دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اجازت ملی تو سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا پہلے سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں اور کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ پر خیر و برکت کے دروازے کھول دیں، میں آپ کے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح لائی ہوں۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہوں، وہ میرے ہادی بھی ہیں اور میرے رہنما بھی، میری ذات کے متعلق انہیں مکمل اختیار ہے، وہ جو چاہیں فیصلہ فرمائیں۔ سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا کو جب معلوم ہوا کہ سیدہ سودا اس پر رضامند ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بوڑھے والد زمعہ بن قیس کے پاس گئیں اور جا کر کہا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کی طرف سے آپ کی بیٹی سودا کے لیے نکاح کا پیغام لائی ہوں۔ زمعہ نے یہ سن کر کہا کہ ہو کفو کریم، بے شک میری بیٹی کی خوش قسمتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہیں، لیکن آپ سودا بنت زمعہ کی رائے بھی معلوم کر لیں۔ اس پر سیدہ خولہ بنت حکیم نے کہا کہ میں نے ان سے بات کر لی ہے اور انہیں یہ پیشکش قبول ہے۔ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کے وہ خواب شرمندہ تعبیر ہونے لگے جو آپ نے حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے پہلے دیکھے تھے۔ زمعہ بن قیس نے سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کی اجازت طلب کی اور کہا اے میرے لخت جگر، خولہ بنت حکیم مجھ سے کہتی ہیں کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب نے تجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، کیا تو اس کے لیے راضی ہے؟ دیکھ بیٹی، میرے نزدیک تو وہ نہایت عزت دار گھرانہ ہے، اگر تو بھی راضی ہے تو میں اس معاملے کو پکا کر دوں۔ سیدہ سودا بنت زمعہ نے جواب دیا کہ جی ابو جان، میری رائے بھی یہی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے اور حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے والد زمعہ بن قیس نے آپ کا نکاح پڑھایا اور 400 درہم حق مہر مقرر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد رمضان 1090 میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ یہ نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی پہلے فرمایا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ مکرمہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئیں اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ کی وفات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ازواج مطہرات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے سب سے پہلے کون مرے گا؟ فرمایا جس کا ہاتھ سب سے بڑا ہے۔ لوگوں نے ظاہرہ معنی سمجھے، ہاتھ ناپے گئے تو سب سے بڑا ہاتھ سودا کا تھا، لیکن جب سب سے پہلے زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ ہاتھ کی بڑائی سے آپ کا مقصد سخاوت و فیاضی تھا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری زوجہ حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آپ کا نام عائشہ ہے، خطاب ام المومنین ہے، القاب صدیقہ، حبیبۃ الرسول، المبرہ، المفقہ، طیبہ، حبیبۃ المصطفیٰ اور حمیرہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنت الصدیق سے بھی آپ کو خطاب فرمایا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یا عائشہ کے نام سے بھی خطاب فرمایا۔ آپ کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ عرب میں کنیت اشراف کی شرافت کا نشان تھا، چونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی کوئی اولاد نہ تھی اس لیے کنیت بھی نہ تھی۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذرائے حسرت عرض کرنے لگیں کہ اور خواتین نے تو اپنی سابقہ اولادوں کے نام پر اپنی اپنی کنیت رکھ لی، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں؟ فرمایا اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر جو آپ کی بہن اسماء بنت ابی بکر اور زبیر ابن عوام کے بیٹے تھے۔ آپ کی ولادت بعثت کے 5ویں سال ماہ شوال المکرم مطابق ماہ جولائی 614 بمقام مکہ مکرمہ حجاز مقدس میں ہوئی۔ ابن سعد نے طبقات میں آپ کی ولادت نبوت کے 4تھے سال کے آغاز میں لکھی ہے، مگر پہلے ہی روایت پر تمام مورخین کا اتفاق ہے۔ آپ بحالت مسلمانی پیدا ہوئیں کیونکہ آپ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت سے قریباً 5 سال قبل اسلام لے آئے تھے۔ آپ کا بچپن مکہ مکرمہ میں ہی گزرا اور قریباً 9 سال کی عمر میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ لائی گئیں۔ ناظرین، غیر معمولی اشخاص اپنے بچپن میں ہی اپنی حرکات و سکنات اور نشو و نما میں ممتاز ہوتے ہیں، ان کے ایک ایک خد و خال میں کشش ہوتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بچپن بھی روشن اور سعادت مندی سے بھرپور گزرا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کو لڑکپن میں کھیل کود کا شوق تو تھا، مگر 2 شوق مرغوب تھے، گڑیاؤں سے کھیلنا اور جھولا جھولنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا نکاح بھی شوال میں ہوا، رخصتی بھی شوال میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں کون سی مجھ سے زیادہ نصیب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ تھیں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں تو اس وقت ان کا سن 40 سال کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن مبارک 25 سال کا تھا، اور خدیجہ بنت خویلد مزید 25 سال تک شرف زوجیت میں رہی۔ ماہ رمضان 10 نبوی مطابق اپریل 619 میں خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا نے 65 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ میں وفات پائی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن 50 سال تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہنے لگے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں اور ان سے تذکرہ کیا۔ یہ سارا واقعہ اس کے پس منظر ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ دور جاہلیت میں دستور تھا کہ جس طرح سگے بھائیوں کی اولاد سے نکاح جائز نہیں، اس طرح عرب اپنے منہ بولے بھائی کی اولاد سے بھی شادی نہیں کیا کرتے تھے۔ اس بنا پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خولہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہے، آپ سے اس کا کیوں کر نکاح ہو سکتا ہے؟ خولہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا تو آپ نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دینی بھائی ہیں اور اس قسم کے بھائیوں سے نکاح جائز ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے قبول کر لیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، آپ کا مہر 500 درہم تھا۔ آپ کی رخصتی ہجرت کے پہلے سال ماہ شوال 1 ہجری اپریل 623 عیسوی میں عمل میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار فضائل سے نوازا تھا۔ ان میں بعض فضیلتیں ایسی ہیں جو صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام عالم اسلام کے لیے رشد و ہدایت، علم، فضل اور خیر و برکت کا عظیم مرکز بنی رہیں۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ہر قسم کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ علمی اعتبار سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام ازواج مطہرات بلکہ اکثر صحابہ کرام پر فوقیت حاصل تھی۔ بہت سارے مسائل ایسے تھے جن کو آپ کی ذات گرامی نے حل فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2210 احادیث مروی ہیں۔ ناظرین، آپ کے وصال کے بارے میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 17 رمضان المبارک منگل کے دن اور 58 سال کی عمر میں بیماری کے باعث اپنے گھر میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی مجھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ آپ کی نماز جنازہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز وتر کے بعد پڑھائی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی زوجہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ناظرین، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مجاہد امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی اور انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ طیبہ کو ہجرت بھی کی تھی۔ جنگ بدر یا جنگ احد میں زخمی ہو کر وفات پا گئے اور یہ بیوہ ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہجری میں ان سے نکاح فرمایا اور یہ ام المومنین کی حیثیت سے کاشان نبوی کی سکونت سے مشرف ہو گئیں۔ یہ بہت ہی شاندار، بلند ہمت اور سخاوت شار خاتون ہیں۔ حق گوئی، حاضر جوابی اور فہم و فراست میں اپنے والد بزرگ کا مزاج پایا۔ اکثر روزہ دار رہا کرتی تھیں اور دوسری قسم کی عبادتوں میں مصروف رہا کرتی تھی۔ ان کے مزاج میں کچھ سختی تھی، اس لیے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کہیں ان کی کسی سخت کلامی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ان سے فرمایا کرتے، تم کو جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے طلب کر لیا کرو، خبردار کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا تقاضا نہ کرنا اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی دل آزاری کرنا، ورنہ یاد رکھو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ناراض ہو گئے تو تم خدا کے غضب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ بڑی عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ و حدیث میں ایک ممتاز درجہ رکھتی تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 60 حدیثیں اور روایتیں کی ہیں، جن میں سے 5 حدیثیں بخاری شریف میں مذکور ہیں۔ علم حدیث میں بہت سے صحابہ اور تابعین ان کے شاگردوں کی فہرست میں نظر آتے ہیں، جن میں خود ان کے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات مدینہ کے اندر ہوئی۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا زمانہ تھا اور مروان بن حکم مدینہ کا حاکم تھا۔ اس نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور کچھ دور تک ان کے جنازے کو بھی اٹھایا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر تک جنازے کو کندھا دیے چلتے رہے۔ یہ جنت البقیع میں دوسری ازواج مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں مدفون ہے۔ بوقت وفات آپ کی عمر 60 یا 63 برس تھی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں زوجہ کا نام ام سلمہ ہے، آپ کا نام ہند ہے اور کنیت ام سلمہ ہے، مگر یہ اپنی کنیت کے ساتھ ہی زیادہ مشہور ہے۔ ان کے باپ کا نام حذیفہ
اور بعض مورخین کے نزدیک سہل ہے، مگر اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ ان کی والدہ عاتقہ بنت عامر ہیں۔ ان کا پہلا نکاح حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ ناظرین، حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا حسن و جمال کے ساتھ ساتھ عقل و فہم کی کمالات کا بھی ایک بے مثال نمونہ تھیں۔ حسن و جمال اور عقل و رائے کے ساتھ ساتھ فقہ و حدیث میں بھی ان کو خصوصی مہارت حاصل تھی۔ 378 حدیثیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، اور بہت سے صحابہ و تابعین حدیث میں ان کے شاگرد ہیں، اور ان کے شاگردوں میں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی شامل ہیں۔ مدینہ منورہ میں 84 برس کی عمر پا کر وفات پائی، اور ان کی وفات کا سال 53 ہجری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور یہ جنت البقیع میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبرستان میں مدفون ہوئیں۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ ان کے وصال کا سال 59 ہجری ہے۔ ناظرین، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی شریک حیات ہیں۔ ان کا اصلی نام رملہ ہے۔ یہ سردار مکہ ابو سفیان بن حرب کی صاحبزادی ہیں۔ ان کی والدہ کا نام صفیہ بنت ابو العاص ہے، جو امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی ہیں۔ یہ پہلے عبید اللہ بن جہش کے نکاح میں تھی، اور میاں بیوی دونوں نے اسلام قبول کیا اور دونوں ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، لیکن حبشہ پہنچ کر ان کے شوہر عبید اللہ بن جہش پر ایسی بد نصیبی سوار ہوگی کہ وہ اسلام سے مرتد ہو کر نصرانی ہو گیا، اور شراب پیتے پیتے نصرانیت ہی پر مر گیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام پر استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حالت معلوم ہوئی تو قلب نازک پر بے حد صدمہ گزرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجاشی بادشاہ حبشہ کے پاس بھیجا، اور خط لکھا کہ تم میرے وکیل بن کر حضرت ام حبیبہ کے ساتھ میرا نکاح کر دو۔ نجاشی کو جب یہ فرمان نبوت پہنچا تو اس نے اپنی خاص لونڈی کو، جس کا نام ابرہہ تھا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی خبر دی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوشخبری کو سن کر اس قدر خوش ہوئیں کہ اپنے کچھ زیورات اس بشارت کے انعام میں ابرہہ لونڈی کو انعام کے طور پر دے دیے، اور حضرت خالد بن سعید بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو ان کے ماموں کے لڑکے تھے، اپنے نکاح کا وکیل بنا کر نجاشی کے پاس بھیج دیا۔ نجاشی نے اپنے شاہی محل میں نکاح کی مجلس منعقد کی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو، جس وقت حبشہ میں موجود تھے، اس مجلس میں بلایا اور خود ہی خطبہ پڑھ کر سب کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کر دیا، اور 400 دینار اپنے پاس سے مہر ادا کیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پاکیزہ ذات و حمیدہ صفات کی جامع اور نہایت ہی بلند ہمت اور سخی طبیعت کی مالکہ تھیں، اور بہت ہی قابل ایمان تھیں۔ ان کے والد ابو سفیان جب کفر کی حالت میں تھے اور صلح حدیبیہ کی تجدید کے لیے مدینہ آئے تو بے تکلف ان کے مکان میں جا کر بستر نبوت پر بیٹھ گئے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی، اور یہ کہہ کر اپنے باپ کو بستر سے اٹھا دیا کہ بستر نبوت ہے، میں کبھی یہ گوارہ نہیں کر سکتی کہ ایک ناپاک مشرک اس پاک بستر پر بیٹھے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 65 حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی، اور جنت البقیع میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حظیرہ میں مدفون ہوئی۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے چلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں زوجہ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت امیمہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کرا دیا تھا، مگر چونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان قریش کی ایک بہت ہی شاندار خاتون تھی، اور حسن و جمال میں بھی یہ خاندان قریش کی بے مثال عورت تھیں، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، مگر پھر بھی چونکہ وہ پہلے غلام تھے اس لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے خوش نہیں تھی، اور اکثر میاں بیوی میں ان بن رہا کرتی تھی، یہاں تک کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلاق دے دی۔ اس واقعے سے فطری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نازک پر صدمہ گزرا، چنانچہ جب ان کی عدت گزر گئی تو محض حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ روایت ہے کہ پیغام بشارت سن کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور سجدے میں سر رکھ کر یہ دعا مانگی کہ خداوند تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام دیا ہے، اگر میں تیرے نزدیک ان کی زوجیت میں داخل ہونے کے لائق عورت ہوں تو یا اللہ عز و جل تو ان کے ساتھ میرا نکاح فرما دے۔ ان کی دعا فوراً ہی قبول ہو گئی اور یہ آیت نازل ہو گئی۔ جب زید نے اس سے حاجت پوری کر لی، یعنی زینب کو طلاق دے دی اور عدت گزر گئی،
تو ہم نے زینب کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے فرمایا کہ کون ہے جو زینب کے پاس جائے اور اس کو یہ خوشخبری سنائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح اس کے ساتھ فرما دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ دوڑتی ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی اور یہ آیت سنا کر خوشخبری دی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بشارت سے اس قدر خوش ہوئیں کہ اپنا زیور اتار کر اس خادمہ کو انعام میں دے دیا اور خود سجدے میں گر پڑیں۔ اس نعمت کے شکریہ میں 2 ماہ لگاتار روزہ دار رہیں۔ ناظرین، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ناگہاں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے مکان میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر خطبہ اور بغیر گواہ کے آپ نے میرے ساتھ نکاح فرما لیا۔ ارشاد فرمایا کہ تیرے ساتھ میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے کر دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے اس نکاح کے گواہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نکاح پر جتنی بڑی دعوت ولیمہ فرمائی، اتنی بڑی دعوت ولیمہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں سے کسی کے نکاح کے موقع پر بھی نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کی دعوت ولیمہ میں تمام صحابہ کرام کو نان اور گوشت کھلایا۔ ان کے فضائل و مناقب میں چند احادیث بھی مروی ہیں۔ چنانچہ روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد تم ازواج مطہرات میں سے میری وہ بیوی سب سے پہلے وفات پا کر مجھ سے آن ملے گی جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے۔ یہ سن کر تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لکڑی سے اپنا ہاتھ ناپا تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ سب سے لمبا نکلا، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائے تو اس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ ہاتھ لمبا ہونے سے مراد کثرت سے صدقہ دینا تھا، کیونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے کچھ دستکاری کا کام کرتی تھیں، اس کی آمدنی فقراء اور مساکین پر صدقہ کر دیا کرتی تھیں۔ جب ان کی وفات کی خبر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ہائے، ایک قابل تعریف عورت جو سب کے لیے نفع بخش تھی اور یتیم اور بوڑھی عورتوں کا دل خوش کرنے والی تھی، آج دنیا سے چلی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے بھلائی اور سچائی میں اور رشتہ داروں کے ساتھ مہربانی کے معاملے میں حضرت زینب سے بڑھ کر کسی عورت کو نہیں دیکھا۔ منقول ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا حال امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے حکم دے دیا کہ مدینہ کے ہر کوچہ و بازار میں اعلان کر دیا جائے کہ تمام اہل مدینہ اپنی مقدس ماں کی نماز جنازہ کے لیے حاضر ہو جائیں۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور یہ جنت البقیع میں دفن کی گئیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 53 برس کی عمر پا کر مدینہ منورہ سے رخصت ہو گئیں۔ ناظرین، ام المومنین سیدنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں زوجہ ہیں۔ آپ کا شمار تاریخ کی ان ہستیوں میں ہوتا ہے جو غریب پروری، مسکین نوازی، رحم دلی، سخاوت اور فیاضی جیسے اوصاف میں نہایت بلند مقام پر فائز ہیں۔ سخی اور فیاض طبیعت نیز یتیم اور مسکینوں کے ساتھ مہربانی اور شفقت کے ساتھ پیش آنے اور انہیں کثرت کے ساتھ کھانا کھلانے کے باعث آپ کا لقب بھی ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں مشہور ہو گیا تھا۔ سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے حبالہ عقد میں آنے سے پہلے اصحاب قول کے مطابق آپ حضرت سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رشتہ ازواج میں منسلک تھیں۔ یہ رسول کریم رؤوف الرحیم کے پھوپھی زاد بھائی اور قدیم الاسلام صحابہ کرام علیہم الرضوان میں شامل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم یعنی مکہ مکرمہ میں تشریف لے جانے سے پہلے اسلام لے آئے تھے۔ غزوہ بدر اور احد میں شرکت کی اور احد میں ہی جام شہادت نوش فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف پایا اور ام المومنین کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئیں۔ اس وقت حرم نبوی میں 3 ازواج مطہرات حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت سودا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے موجود تھیں، جبکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کم و بیش 6 برس پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ روایت میں ہے کہ جب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام دیا تو انہوں نے اپنا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا اور 12.5 اوقیہ مہر نکاح مقرر فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے فقط 8 ماہ بعد ہی ربیع الاخر 4 ہجری میں آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا اور اپنے آخرت کے سفر کا آغاز فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 30 برس تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور تدفین کی۔ واضح رہے کہ ازواج مطہرات میں سے صرف 2 ازواج ایسے ہیں جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں انتقال فرمایا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نویں زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں۔ ان کے والد کا نام حارث بن حزن ہے اور ان کی والدہ ہند بنت عوف ہیں۔ ان کے والد کا نام حارث بنت حزن ہے، ان کی والدہ ہند بنت عوف ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام پہلے برہ تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر میمونہ برکت دہندہ رکھ دیا۔ یہ پہلے ابو رحم بن عبد العزیٰ کے نکاح میں تھی، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں عمر القضاء کے لیے مکہ تشریف لے گئے تو یہ بیوہ ہو چکی تھیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور آپ نے ان سے نکاح فرما لیا۔ حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کل 76 حدیثیں مروی ہیں، جن میں سے 7 حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں مذکور ہیں، اور ایک حدیث صرف بخاری میں ہے، اور ایک ایسی حدیث ہے جو صرف مسلم میں ہے، اور باقی حدیثیں احادیث کی دوسری کتابوں میں مذکور ہیں۔ ناظرین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10ویں زوجہ ہیں۔ یہ قبیلہ بنی مستلق کے سردار اعظم حارث بن ابو ذرار کی بیٹی ہیں۔ غزوہ مریسے میں جو کفار مسلمان کے ہاتھوں میں گرفتار ہو کر قیدی بنائے گئے تھے، انہی قیدیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ جب قیدیوں کو لونڈی غلام بنا کر مجاہدین پر تقسیم کر دیا گیا تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے ان سے مکاتبت کر لی، یعنی لکھ کر دے دیا کہ تم اتنی رقم مجھے دے دو تو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے قبیلے کے سردار اعظم حارث بن ابو ذرار کی بیٹی اور مسلمان ہو چکی ہوں۔ ثابت بن قیس نے مجھے مکاتبہ دیا ہے، مگر میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں بدلِ کتابت ادا کر کے آزاد ہو جاؤں، اس لیے آپ اس وقت میری مالی امداد فرمائیں، کیونکہ میرا تمام خاندان اس جنگ میں گرفتار ہو چکا ہے، ہمارے تمام مال و سامان مسلمانوں کے ہاتھوں میں مال غنیمت بن چکے ہیں، اور میں اس وقت بالکل ہی مفلس و بے کسی کے عالم میں ہوں۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی فریاد سن کر ان پر رحم آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس سے بہتر سلوک تمہارے ساتھ کروں تو کیا تم اس کو منظور کر لو گی؟ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ساتھ اس سے بہتر سلوک کیا فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے بدلِ کتابت کی تمام رقم میں خود تمہاری طرف سے ادا کر دوں، اور پھر تم کو آزاد کر کے میں خود تم سے نکاح کر لوں، تاکہ تمہارا خاندانی اعزاز و وقار برقرار رہ جائے۔ یہ سن کر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادمانی و مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی، انہوں نے اس اعزاز کو خوشی خوشی منظور کر لیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلِ کتابت کی ساری رقم ادا فرما کر ان کو آزاد کر کے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں شامل فرما لیا، اور یہ ام المومنین کے اعزاز سے سرفراز ہو گئیں۔ ان کا اصلی نام برہ یعنی نیکوکار تھا، لیکن چونکہ اس نام سے بزرگی اور بڑائی کا اظہار ہوتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر جویریہ یعنی چھوٹی لڑکی رکھ دیا۔ یہ بہت ہی عبادت گزار عورت تھیں، نماز فجر سے نماز چاشت تک ہمیشہ اپنے ورد و وظائف میں مشغول رہا کرتی تھیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 حدیثیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں، جن میں سے 2 حدیثیں بخاری شریف میں موجود ہیں۔ ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ان کا اصلی نام زینب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام صفیہ رکھ دیا۔ یہ یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر کی سردار اعظم حی بن اخطب کی بیٹی ہیں، اور ان کی ماں کا نام زرہ بنت سموئل ہے۔ یہ خاندان بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا شوہر کنانہ بن ابی الحقیق بھی بنو نذیر کا رئیس اعظم تھا، جو جنگ خیبر میں قتل ہو گیا۔ محرم 7 ہجری میں جب خیبر کو مسلمانوں نے فتح کر لیا اور تمام اسیران جنگ گرفتار کر کے اکٹھا جمع ہو گئے، تو اس وقت حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ایک لونڈی طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی پسند سے ان قیدیوں میں سے کوئی لونڈی لے لو۔ انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا، مگر ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صفیہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کی شہزادی ہیں، ان کے خاندانی اعزاز کا تقاضا ہے کہ آپ ان کو اپنی ازواج مطہرات میں شامل فرما لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ انہوں نے 10 حدیثیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں، جن میں سے ایک حدیث بخاری و مسلم دونوں کتابوں میں ہے، اور باقی 9 حدیثیں دوسری کتابوں میں درج ہیں۔ یہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ 11 ازواج مطہرات ہیں جن پر تمام مورخین کا اتفاق ہے۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ امہات المومنین کا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان نیک اور پاک ہستیوں کے نقش قدم پر
چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔